کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں بھی اور سورہ نجم میں بھی دو جگہ اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ بڑے گناہوں سے تم بچ جاؤ، چھوٹے گناہ ہم تمہارے ویسے ہی معاف کر دیں۔ اللہ اکبر۔ کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے، نہیں ہوتے۔ کبیرہ گناہ اس کے لیے الگ توبہ کرنی پڑتی ہے، اور اگر کسی کا حق انوالو ہے تو اس کی تلافی بھی کرنی پڑتی ہے۔ کسی کا حق مارنا، کسی کا حق کھانا، وراثت میں سے بہنوں کو بیٹیوں کو پورا حق نہ دینا، یہ تو ہے ہی کبیرہ گناہ۔ کسی کا حق مارنا یہ تو اللہ کبیرہ اکبر۔ گناہ ہے۔ اچھا، ایک اور بڑا امپورٹنٹ فیکٹر تھا، ابھی رمضان ریسنٹلی گزرا ہے تو وہاں پہ بہت ساری چیزیں آئیں کہ آپ یہ وظیفہ کر لیجئے، یہ دعا کر لیجئے، یہ نوافل پڑھ لیجئے، تو اس میں آپ کے کوئی 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، 40 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، 50 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، تسبیحات کر لیں، یہ سارا کچھ چل رہا ہوتا ہے۔ کون سے گناہ ہیں جو معاف ہو جائیں گے اور کون سے گناہ ہیں جو معاف نہیں ہوں گے، وہ ڈیفینیشن نہیں علماء بتاتے۔ کیا وہ جو میں نے کسی کا حق کھایا ہے، یا میں نے کسی کی اپنی بہن کا جو ہے وہ حق کھا گیا ہوں، یا میں نے کسی اپنے دوست نے جس نے مجھ پہ اعتبار کیا تھا، امانت دی تھی، اس میں خیانت کر لیا، یا اس قسم کی جو چیزیں تھیں دنیاوی جو ہمارے مسائل تھے، وہ جو گناہ مجھ سے ہوئے ہیں وہ بھی معاف ہو جائیں گے ان تسبیحات سے، ان عبادات سے، ان نمازوں سے، ان وظائف سے، یا کیا ہوگا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ بتایا نہیں جاتا۔ میں عرض کرتا ہوں، گناہ جو معاف ہوتے ہیں نا وہ صرف صغیرہ گناہ معاف ہوتے صغیرہ گناہ معاف۔ ہیں، اور صغیرہ گناہ وہ ہوتا ہے جس کی نہ تو کوئی تلافی کی ضرورت ہو، اور نہ ہی اس کی کوئی سزا شریعت نے مقرر کی ہو، اور نہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اس کی وعید بیان کی ہو۔ اللہ اکبر۔ وہ گناہ ہے لیکن کوئی اس کے اوپر سزا مقرر نہیں ہے، نہیں، کوئی وعید بھی نہیں آئی، کوئی حد مقرر نہیں ہے اس کوئی پہ، حد بھی مقرر نہیں ہے، وعید بھی نہیں آئی وعید بھی کہ نہیں یہ آئی۔ ایسے لوگ جو ہیں جہنم میں چلے جائیں گے، ہاں۔ یہ ایسے لوگوں کو بہت سخت، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار بھی نہیں کیا۔ تو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، یہ صغیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ تو صغیرہ گناہ جو انسان سے ہوتے ہیں اس کے معاف کرنے کا اللہ نے سسٹم بنایا ہوا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں بھی اور سورہ نجم میں بھی دو جگہ اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ بڑے گناہوں سے تم بچ جاؤ، چھوٹے گناہ ہم تمہارے ویسے ہی معاف کر دیں۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ بڑے گناہوں سے بچنا ضروری ہے۔ ضروری ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما، یعنی جو بڑے بڑے گناہ ہیں گناہ۔ ان سے بچو۔ کبائر ما تنہون عنہ، جن گناہوں سے روکا گیا ہے کہ نہ کرو، بڑے بڑے گناہوں سے تم بچ جاؤ، چھوٹے گناہ ہم تمہارے ویسے معاف کر دیں۔ اور یہ جو چھوٹے گناہ ہیں ان کو معاف کرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے ایک نماز پڑھی باجماعت، دوسری نماز باجماعت پڑھی، درمیان میں آنے والے سارے گناہ معاف۔ اللہ اکبر۔ ایک جمعہ پڑھا، اگلا جمعہ پڑھا، درمیان میں آنے والے صغیرہ گناہ سارے معاف۔ واہ واہ واہ، اتنی کمپنسیشن ہے۔ ایک رمضان، دوسرا رمضان، درمیان میں آنے والے سارے صغیرہ گناہ معاف۔ ایک عمرہ کیا، دوسرا عمرہ کیا، درمیان میں آنے والے سارے صغیرہ گناہ سارے معاف۔ گناہ معاف۔ اچھا، اور اسی طرح کچھ پڑھائی بھی، جیسے سبحان اللہ و بحمدہ، اور کچھ وظائف ہیں، مثلا سبحان اللہ و بحمدہ 100 دفعہ پڑھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر جھاگ کے برابر۔ اچھا، سبحان اللہ و بحمدہ 100 دفعہ پڑھنا 2 منٹ نہیں لگتے، بندہ پڑھ لیتا ہے، کیا بات، سارے گناہ۔ لیکن یہ صغیرہ گناہ معاف ہو۔ اچھا، کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ نہیں ہوتے۔ کبیرہ گناہ اس کے لیے الگ توبہ کرنی پڑتی ہے، اور اگر کسی کا حق انوالو ہے تو اس کی تلافی بھی کرنی پڑتی ہے۔ ٹھیک ہے، صرف توبہ سے نہیں صرف کام توبہ سے چلے گا۔ نہیں، ارے ساتھ تلافی بھی ہے۔ لیکن ایکسیپشنل کیسز ہو سکتے ہیں، قانون یہی ہے۔ ایکسیپشنل کیسز میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مثلا 99 افراد کے قاتل کی بات آتی ہے حدیث میں، کہ اس نے 99 لوگوں کو قتل کیا تھا، پھر اس نے 100ویں بندے کو بھی قتل کر دیا، تو وہ اس شخص کی بعد میں مغفرت ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مغفرت، بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، اس کی مغفرت ہو گئی۔ اب ظاہر ہے جس نے قتل کیا اس سے بڑا حق کسی کا لینا اور کیا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیا۔ تو اس طرح کی جو احادیث ہیں وہ یہ نہیں یہ بتاتی کہ قانون چینج ہو جاتا ہے، وہ ایکسیپشنل کیس ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو کسی کا حق جو ہے وہ اپنی جناب سے پورا کر کے کسی کو معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ تو کر سکتا ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے کسی بھی وقت۔ آپ بھی بہت سارے بزرگ اس طرح کی دعائیں اسلاف سے منقول ہیں کہ وہ اللہ سے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ اگر لوگوں کے میں سے کسی کا حق مجھ سے تلف ہو گیا ہے تو ان کا حق بھی اپنی جناب سے پورا کر دے، لیکن مجھے معاف کر دے۔ یہ لیکن آپ کی کتنا آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات کرتے ہیں اور کتنا، خیر بات یہ ہے کہ ایک تو یہ معاف نہیں ہوتے گناہ، یہ توبہ سے، یہ تلافی سے معاف ہوں گے، اور کبیرہ گناہ نہیں معاف ہوتے۔ اور کبیرہ گناہ یہ ہے کہ ایک تو بڑے بڑے گناہ کبیرہ وہ تو ہیں،
صغیرہ گناہ جس پر انسان اصرار کرے، یعنی چھوٹا گناہ ہے چھوٹا گناہ ہے، لیکن بار بار کر رہا ہے، بار بار تو وہ کر رہا ہے، کبیرہ ہو جاتا ہے، لہذا وہ بھی معاف نہیں وہ بھی ہوتا۔ معاف نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، جو اللہ چھوٹا اکبر۔ گناہ انسان نے عادت بنا لی، عادت بنائی، وہ چھوٹے ہیبیچول چھوٹے ہے تو پھر وہ نہیں، چھوٹا وہ گناہ پھر اس نے نہیں ہیبیچول ہو گیا، وہ نہیں معاف ہوگا۔ ہم اس کو بھی چھوٹا گناہ سمجھتے ہیں، اور بڑا عجیب سا ہمارا کلچر بن چکا ہے، اور کلچر یہ ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کا یا اپنی بہنوں کا جو حق ہے وہ بڑا کامن ہو گیا کہ وہ بڑے آرام سے جو ہے وہ جائیداد میں، وراثت یہ میں حق تو کھا جاتا اپنی ہے۔ نوعیت کے اعتبار سے ہی کبیرہ گناہ ہے۔ ہم اس کو یہ بہت بہت میں نارمل عرض کرتا سمجھنا ہوں شروع کہ کر دیا، اٹس نیو صغیرہ بھی ہو، نارمل ہے۔ یہ صغیرہ بھی ہو، اس کی تشریح کر دیجئے، کوئی کیا دیکھیں ہونا چاہیے؟ صغیرہ بھی ہو تو جتنی زیادہ یہ ہو رہا ہے تو کبیرہ بن جاتا ہے، لیکن یہ کسی کا حق مارنا، کسی کا حق کھانا، وراثت میں سے بہنوں کو بیٹیوں کو پورا حق نہ دینا، یہ تو ہے ہی کبیرہ گناہ۔ کسی کا حق مارنا یہ اللہ تو اکبر، کبیرہ گناہ ہے، یہ تو اور چھوٹی جب بات ہے تک ہی یہ نہیں۔ چھوٹی بات ہے ہی نہیں، یہ بڑے گناہوں میں سے ہے۔ اللہ اکبر، ایک دیکھیں زمین کا جو ہے نا ایک بالشت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک بالشت کسی نے کسی کی زمین جو ہے ہتھیا لی نہ حق، جو اس کی بنتی نہیں تھی اس نے لے لی، تو قیامت والے دن 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں پہنایا جائے اللہ اکبر، اللہ کہ تو نے اکبر۔ کسی کے زمین ہتھیا لی تھی۔ ہتھیار۔ تو کتنی بہنیں ہیں بیچاری وہ ترس رہی ہوتی ہیں، ہم کہتے ہیں جی بہنوں نے ہمارا حق معاف کر دیا ہے، بھئی پہلے بہنوں کو دو نا، ہاں تو وہ نوبت تو آنے دو پہلے دو ان کو، ان کے ہاتھ میں دے دو، پھر اگر ہاں، وہ واپس دے دیں پھر اس کو معاف پھر کرنا الگ بات، سمجھیں۔ ہاں۔ تو جا کے بھائی کیا کرتے ہیں کہ یہ بھی وہ کرتے ہیں جن کو تھوڑا بہت اللہ کا خوف ہوتا ہے، جن کو نہیں ہے وہ تو ویسے ہی وہ کرتے ہیں کہ ایک ٹرک بھر کے ہم نے جہیز کا دے دے دیا دیا بس تھا، بات بس ختم، ختم ہوگی بات۔ ان کا حق ختم ہو گیا۔ دوسرے جن کو تھوڑا بہت خوف ہوتا ہے وہ جا کے بہن سے کہتے ہیں کہ بہن آپ ہمیں معاف کر دیں، آپ ہمارے حق میں دستبردار ہوتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں بہن کون نے سی کیا بہن، کہ کون سی بہن ہے جو بھائی کو جواب دے گی؟ تو وہ بیچاری کہتی ہے کہ بھائی آپ رکھ لیں۔ تو اگر آپ نے بھائی بہن سے واقعی معاف کرانا ہے تو پہلے آپ اس کا حق دیں، اس کو بتائیں کہ بیٹے آپ کا اتنا حق بنتا ہے، یہ حق آپ لے لیں، یہ آپ کا حق ہے، اس کے نام کروا دیں، یہ آپ کا حق ہے، یہ ہم نے ڈاکومنٹیشن آپ کے نام کروا دی ہے۔ اب اگر وہ دینا چاہے تو کرے نا واپس، تو پھر کرے واپس۔ کون سی بہن واپس کرے گی؟ ہر کسی کو ضرورت ہے، ضرورت ہے ہر کسی کو، ہر وائی کسی کو شوڈ ضرورت سمبڈی، ہے، جب کیوں؟ حق ہے، جب ہاں، شریعت نے کیا، جو حق اور ہے اس کو دینا شریعت اس چاہیے۔ معاملے میں کیا کہتی ہے؟ اگر والد حیات ہیں تو کیا صورتحال ہے، اور اگر نہیں جی والد فوت اس میں حیات ہے تو اس کے والد کے مال میں کسی کا کوئی حصہ نہیں، کوئی حصہ نہیں ہے، بالکل غلط ہے۔ یہ جو لوگ والد بیچارہ بیمار پڑا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہمارا حصہ ہمیں دے دیں، دے دیں، اور کسی کا کوئی حصہ ہے ہی نہیں، کوئی حصہ ہے ہی نہیں۔ وہ والد کا حصہ ہے، وہ ماں کا ہے تو ماں کا ہے، باپ کا ہے تو باپ کا ہے۔ وہ حصہ اس وقت ان کی طرف منتقل ہوگا جب وہ فوت ہوں گے، فوت ہو جائیں گے۔ اس وقت ترکہ ہوگا، ترکے کی صورت میں ان کی اگر والد یا والدہ اپنی مرضی سے کسی کو دینا چاہیں تو وہ دے سکتے ہیں، اس کو گفٹ کہتے ہیں، وہ پھر وراثت نہیں ہے، وراثت نہیں ہے، وہ گفٹ ہے، وہ اپنی مرضی سے دے سکتے ہیں دے کسی کو، سکتے ہیں۔ اور اگر وہ اپنی مرضی سے گفٹ دینا چاہیں تو وہ پھر سب کو برابر دینا پڑے گا، بیٹی کو بھی اور بیٹے کو بھی، وہ وراثت کے اصول کے تحت نہیں ہوگا۔ اچھا، وراثت کا اصول اس وقت نہیں ہے، وراثت کا اصول صرف وراثت میں ہے، فوت جب ہونے آپ کے نے بعد ہے، ہاں جی جو آپ نے گفٹ دیا تو گفٹ سب کو برابر دینا ہے۔ برابر دینا۔ نبی اچھا، پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کیس آیا تھا نا اس طرح سے کہ اس نے اپنے کسی ایک بیٹے کو دیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ میں نے فلاں بیٹے کو دیا ہے، تو اس کی شوہر بیوی آپس میں جھگڑا ہو گیا، انہوں نے کہا جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنائے بغیر ہم تو نہیں کریں گے، تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے اور ان کو کہا میں نے گفٹ دیا ہے، آپ کو گواہ بنانا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا، ارے اللہ یہ ظلم ہے اکبر، کہ آپ کسی ایک کو گفٹ دے دیں باقیوں کو نہ باقیوں دیں، کو تو نہ یہ ظلم ہے۔ دیں، ظلم ہے، ہاں تو گفٹ دینا ہے تو سب کو برابر دیں، سب کو ایکول کرو اس ہاں میں، تو نہیں دینا تو کسی کو بھی نہیں دینا ہے۔ کسی کو بھی نہ۔ مالک اس کا والد یا والدہ ہے، ہاں، وہ جو اس کا مالک ہے وہی مالک ہے، جب تک وہ ترکہ نہ ہو اولاد کی طرف منتقل ہونے کا، یا اولاد کہے کہ میرا مال ہے، تو یہ ان کا مال تو ہوگا ہی اس وقت جب وہ والد صاحب اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے، اس سے پہلے کوئی کسی کا کوئی مال نہیں۔ کسی کو مال